السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو انادر ولاگ گائز. آج چھُ سانہِ 1K چیلنجُک ترٛیٚیِم ویڈیو. آج کا ولاگ بہت ہی خاص ہونے والا ہے. میں نے آپ کو پریویس ولاگ میں بتایا تھا نا کہ ہم سری نگر جا رہے ہیں. اس دن مجھے زندگی نے ایک چیز سکھائی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. وہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا جب آپ یہ پورا ولاگ دیکھو گے. پھر میں تیار ہونے لگی تھی اور یہاں پہ بہن سوئی تھی نا، تو وداؤٹ میکنگ نوائز میں چپ چاپ سے ریڈی ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کو ڈسٹرب کرنا. بھلے میری نیند کوئی حرام کر دینا، میں نہیں یہاں سے کسی کے ساتھ مطلب ایسا کر پاتی ہوں. خیر کوئی گال نہیں جی. تو پھر دادی اور چاچو آ گئے تھے نا، پھر انہوں نے مجھے پک کرا. آج ہم چاچو کی ہی گاڑی میں جا رہے تھے، کیونکہ دادی مما انہی کے ساتھ رہتی ہے، تو یہ وہیں سے آئے تھے مجھے پک کرنے کے لیے. اور پھر میں بھی تیار شیار ہو گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ آج یہ لیٹ تھے اور میں ٹائم پہ تیار ہو چکی تھی، ورنہ مجھے ہمیشہ ڈانٹ پڑتی تھی کہ تم ہمیشہ لیٹ کرواتی ہو. A few moments later. ایکچولی آج دادی کو نا ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ تھی. ان کی طبیعت کچھ دنوں سے کافی خراب ہو رہی تھی، تو پھر ان کو پین تھی، جوائنٹ پین. تو فائنلی ہم یہاں پہ آج آ گئے تھے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے. پھر ہم نکل پڑے اور یہاں پر ہم پہنچ بھی گئے تھے. پھر میں نے یہاں پہ دادی کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چلا رہی تھی. پھر میں سوچ رہی تھی میرے اللہ، جب میں چھوٹی تھی تب دادی نے مجھے بالکل ایسے ہی ہاتھ پکڑ کے چلایا ہوگا. فائنلی ہم کلینک پہ پہنچے تھے، اور یہاں پہنچ کے نا میرا موڈ ایک دم سے میں ہینگ ہو گئی. یہاں پہ اتنا زیادہ کراؤڈ تھا، اتنی زیادہ بھیڑ تھی، او یار. اور صبح سے نا میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، تو اس کے بعد میرا دماغ گھوم رہا تھا. اور میں نے دادی کو بولا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی. انہوں نے چاچو کو بولا پھر اس کو کہیں پہ لے جاؤ، اس کو کچھ کھلاؤ، بیکاز پھر یہ بیمار پڑ جائے گی. تو پھر میں چاچو کے ساتھ نکلی نا. چاچو کو آ رہی تھی کالز آفس سے، اس کو کالز پہ کالز آ رہی تھی. اور یہاں پہ ہمیں کہیں پہ کچھ بھی مل ہی نہیں رہا تھا. تو ایک چھوٹا موٹا سا ریسٹورینٹ مل گیا بہت ڈھونڈنے کے بعد. میں نے بولا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ برو. پھر یہاں نا میں نے چائے پی پکوڑوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے کچھ فروٹس لیے اور پکوڑے لیے دادی کے لیے بھی. A few moments later. پھر دادی کو دیے پکوڑے، کیونکہ ان کو بھی بھوک لگی تھی، اور ان کے لیے فروٹس بھی لیے تھے. اور یہاں پہ نا ایک چھوٹی سی پیاری سی بچی تھی، یہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی، اور یہ اپنی مما سے بول رہی تھی کچھ. تو میں نے ان کی مما سے پوچھا یہ آپ کو کیا بول رہی ہے؟ تو وہ بولنے لگی کہ اس کو بھوک لگی ہے اور یہ کچھ مانگ رہی ہے کھانے کو. تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کو پاس بلایا اور میں نے اس کو بولا یہ لو کھاؤ. اینڈ شی واز سو کیوٹ، ماشاء اللہ. مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. پھر یہ میرے ساتھ فری ہو کے اور میرے ساتھ کھیل رہی تھی. مجھے بچے بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں، ان کی معصومیت نا دل چھو لیتی ہے مجھے. تو اس کے بعد نا ہم یہاں پہ اپنی ٹرن کا ویٹ کر رہے تھے. فائنلی 2-3 گھنٹے کے بعد ہماری ٹرن آئی، اور یہاں پہ نا تھیراپیز دی جاتی ہیں بہت سارے ٹائپس کی. پھر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، مما کو دکھایا، دادی مما کو، میں انہیں کو مما بولتی ہوں. تو یہاں پہ میں بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو گئی، اور میں بہت ہی زیادہ رو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ دادی کو نا مطلب ارتھرائٹس وہی ہوا ہے. تو شی از آلریڈی بیمار، وہ کافی بیمار ہیں. تو اب یہ والا درد بھی ان کو نکل کے آ گیا. سو میں بہت ہی زیادہ رو رہی تھی، میں لٹرلی بہت رو رہی تھی. اور میں رو رو کے دادی سے بات کر رہی تھی کہ دادی اب اگر میں ہی ٹھیک ہوتی تو میں آپ کی خدمت اچھے سے کر پاتی، کیونکہ مجھے بھی وہاں پہ ڈیزینس فیل ہو رہی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ ویک ہوں. جب سے میں بیمار ہوئی تھی نا، تب سے مطلب میں 51 kgs تھی، اور اس کے بعد میں 39 kgs ہو گئی تھی، کیونکہ میں اچانک سے بیمار پڑ گئی تھی. اور مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے کچھ بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتا تھا. ایون کہ پانی بھی مجھ سے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا، میرا اسٹمک ڈائجسٹ ہی نہیں کر پاتا تھا. لیکن پھر دھیرے دھیرے اللہ نے شفا دے دی. لیکن ابھی بھی میں بہت ہی زیادہ ویک ہوں. میں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ پاتی ہوں، زیادہ میں چل نہیں پاتی ہوں، زیادہ میں مطلب کوئی کام بھی نہیں کر پاتی ہوں. پھر ہم وہاں سے نکلے اور ہم نے فروٹس ہی کھایا، کیونکہ میں بیمار تھی نا. تو میں نے بولا چاچو کو نہیں، میں بریانی وغیرہ نہیں کھاؤں گی. انہوں نے بولا تھا آپ کھا لو، آپ کو پھر زیادہ بھوک لگتی ہے. تو پھر ہم نے یہاں پہ فروٹس کھانا پریفر کیا. تو میں نے سوچا کہ یہ ہیلدی ہے، اور اوپر سے کچھ دنوں سے مجھے گرمی بھی ہو رکھی تھی نا. اگر میں کچھ زیادہ کھاتی ہوں نا گوشت وغیرہ، تو میرا اسٹمک ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں نے بولا کوئی نہیں، پھر مجھے نا پین ہوتی ہے
ایبڈومنل پین ہوتی ہے مجھے، تو پھر میں نے اوائڈ کیا جنک فوڈ، میں نے یہ فروٹس ہی کھائے اور الحمدللہ سے بہت ہی زیادہ مزہ آیا۔ ہم نے گاڑی میں ہی کھایا، آل دو یہ کلمزی اور توس چڑھ جاتا ہے ایسے، کیونکہ پھر اس کے بعد نا دادی نے مجھے یہ دیا واٹر میلن کھانے کو، آل دو یہ میسی ہوتا ہے نا گاڑی میں کھانا، بٹ پھر بھی ہم نے مینیج کیا۔ اور اس کے بعد دادی نے مجھے مینگوز خرید کے دی، اور شی از لو، اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اضافہ کرے، آمین ثم آمین۔ آپ بھی میری دادی کے لیے دعا کیا کرو، اس کو پتہ ہے اس کو مینگوز پسند ہے، اور جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا یہاں پہ دور دور تک دکانیں ہیں ہی نہیں، یہاں پہ بہت نیچے جانا پڑتا ہے، تو اس نے مجھے خرید کے دیے۔ پھر میں نے چاچو کو بولا آج ہم بوا کے گھر جاتے ہیں ان کو وزٹ کرنے، پھر ہم یہاں پہ پہنچے تھے نا، تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ خوبانی کا پیڑ ہے، پھر ہم اندر گئے اور مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی تھی، میں نے اپنی بوا کو بولا مجھے کھانا دے دو، پھر میں نے گھر کا کھانا کھایا اور دال تھی، مجھے اتنا مزہ آیا۔ اب اگر میں سری نگر میں کھاتی نا، ایک تو صحت کا ستیہ ناش ہو جاتا، اوپر سے اتنا ہیلدی اور اتنا اچھا لذیذ کھانا تو کھانے کو ملتا ہی نہیں، اوپر سے ہیلتھ بھی خراب ہو جاتی۔ تو دیکھا صبر کا پھل بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کا پھل کبھی کبھی دال بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر میں نے اپنے کزن بردر کو بولا تھا مجھے خوبانی اتار کے دے دو، آل دو یہ کچی خوبانیاں تھی، لیکن بچپن میں بہت زیادہ کھاتے تھے، میرا اسٹمک آلریڈی ایسیڈک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بیچارہ میرے لیے پیڑ پہ چڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کشمیری میں کہ چھٹش پہ وانگن کلس تے ہیر لاگے، پھر میرا بڑا کزن آیا، اس نے مطلب ڈال کو نیچے کیا، اور پھر یہ لمبا ہے نا تو اس نے ایک دم سے مطلب اتاری، تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی کچھ کر لی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ایک بھی نہیں کھائی، بٹ وہ ہوتا نا چھنا ونان اس کٲشِر پٲٹھۍ أچھ منٛگان تِژھ ہِش بہٕ ششید، مطلب پھر میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ میری جیجی جو ہے نا، مطلب میری بوا، مطلب کہ جب کوئی بیٹی اپنے مائکے والوں کو دیکھتی نا تو کتنی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کچھ سبزیاں دی تھی باڑی میں لگانے کے لیے اور کھانے کے لیے، تو پھر یہاں پہ یہ میری چھوٹی کزن ہے فاطمہ، اس کو میں بول رہی تھی آ جاؤ میرے ساتھ، اس کو بیچاری کو من تھا آنے کا، بڑی مما کے بغیر کہاں آتی ہے اپنی مما کے بغیر۔ پھر نا ہم چڑھے گاڑی میں اور ان کو اللہ حافظ کی، تو پھر مجھے بہت ان کی یاد آ رہی تھی۔ ہمارے گھر پہ کوئی ہوتا نہیں ہے نا، میں ہی ہوتی ہوں، بہن بھی کل گھر چلی گئی تو ورنہ میں رات کو رکتی، تو پھر اس کے بعد ہم گھر آئے گائز۔ تو آج میں نے یہ سیکھا کہ صحت بہت بڑی دولت ہے، جب آپ خود صحت مند ہوں گے نا تبھی آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اچھا ان کی خدمت بھی کر پائیں گے۔ تو اور یہ میں نے سیکھا کہ بیٹی کے لیے اس کا مائکہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیے جی اتنا تھا آج کا ولاگ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا اور آپ نے بھی اس میں کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا ولاگ لگا تو پلیز ولاگ کو لائک کیا کریں اور فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کریے، اور میں پہنچ گئی تھی گھر، ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں، اللہ حافظ، بائے۔